اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4690، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم نے اپنے دل سے خود ایک جھوٹی بات گڑھ لی ہے، سہولت کا معنی تمہارے دلوں نے ایک من گڑھن بات کو اپنے لیے اچھا سمجھ لیا ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید ایلا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کے متعلق سنا، جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ ٹکڑا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی نازل کر دے گا، اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی نازل کر دے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا، خدا کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں، سو صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی میں سورہ نور کی ان الذین جاءوا بالافک سے آخر 10 آیت تک اتاریں۔ حدیث نمبر 4691، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے ابو وائل شقیق بن سلمہ نے کہا کہ مجھ سے مسروق بن اجدع نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخار چڑھ گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ ان باتوں کی وجہ سے ہوا ہوگا جن کا چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئیں اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں جیسی ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ حدیث نمبر 4692، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اپنا مطلب نکالنے کو انہیں پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور بولی کہ بس آ جا، اور اکرمہ نے کہا حیت لک، حورانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آ جا ہے۔ سعید بن جبیر نے بھی یہی کہا ہے۔ مجھ سے احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابو وائل نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیت لکا پڑھا اور کہا کہ جس طرح ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ مشواہ یعنی اس کا ٹھکانہ درجہ، الفیہ پایا اسی سے ہے، الفوا آباہم اور الفیہ دوسری آیتوں میں، اور ابن مسعود سے سورہ صافات میں بل عجبت
و یسخرون منقول ہے۔ حدیث نمبر 4693، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کا سا قحط نازل فرما۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور وہ ہڈیوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس کی شدت سے دھواں سا نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ انتظار کیجئے اس روز کا جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو، اور فرمایا بے شک ہم اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ ابن مسعود نے کہا کہ عذاب سے پہلے قحط کا عذاب مراد ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں۔ حدیث نمبر 4694، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی پھر جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھری سے زخمی کر لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب نکالنے کی خواہش کی تھی۔ وہ بولیں حاشا اللہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ حاشا الف کے ساتھ ہے، اس کا معنی پاکی بیان کرنا اور استثناء کرنا۔ ہس کا معنی کھل گیا۔ حدیث ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے بکر بن مضر نے، ان سے عمرو بن حارث نے، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ایک زبردست سہارے کی پناہ لینے کے لیے کہا تھا، اور اگر میں قید خانے میں اتنے دنوں تک رہ چکا ہوتا جتنے دن یوسف علیہ السلام رہے تھے تو بلانے والے کی بات رد نہ کرتا، اور ہم کو تو ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت شک ہونا زیادہ سزاوار ہے۔ جب اللہ پاک نے ان سے فرمایا کیا تجھ کو یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، یقین تو ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ اور اطمینان ہو جائے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4650 سے 4690 سے 4694 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔